مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ کہ وسیع جو ہوگا تو وسیع کے لیے بطور تجارت اس کے لیے کسی چیز کو خریدنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ وسیع صغیر کے لیے جو ضروری مال ہے وہ ضروری مال خریدے۔ مثال کے طور پر کھانا تو زندگی کے لیے ضروری ہے نا، اور اسی طریقے سے کسوت، کپڑا بھی کیا ہے، ضروری ہے، خاص کر اس ٹھنڈ کے موسم میں اسی قسم کا کپڑا۔ تو صغیر کے لیے جو چیزیں درکار ہیں طعام و کسوہ وغیرہ، تو وہ تصرف کر سکتا ہے وسیع اس کے لیے ان ضروری اشیاء کے بارے میں، اور یہ خرید سکتا ہے اور بطور تجارت اس کے لیے کسی چیز کو خریدنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ ذکر فرمایا کہ صغیر نے جو مال دوسری جہت سے حاصل کیا وراثت کے علاوہ، یعنی مثال کے طور پر صغیر تھا کوئی بیچارہ، مولا علی جس کو کہتے ہیں، تو مولا علی کو کسی شخص نے کوئی چیز ہبہ کی، صراحتاً ہبہ کی یا اشارتاً یا کنایتاً، الفاظ ہبہ کا ذکر کیا ہبہ کرتے وقت، یا ہبہ پر دلالت کرنے والے کلمات کا ذکر کیا، تو یا اس صغیر کے لیے کسی چیز کی کسی نے وصیت کی، تو اب ان دونوں صورتوں میں چونکہ صغیر کو وراثت کے سوا یہ مال حاصل ہوا ہے، تو صغیر کو وراثت کے سوا ملنے والے مال میں ہبہ یا وصیت کی صورت میں اب مطلب وہ کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا تصرف کا، کہ وہ تصرف کر سکے، چاہے مطلب اس کو تصرف کے اس کے اندر تصرف کی سرپرستی اس کو نہیں حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے صغیر کو ہبہ یا وصیت کر دی ہے، چاہے اقار کے قبیل سے ہو، موہوب لہو، موہوب، اور چاہے وہ وصیت کے قبیل سے ہو، عام ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ پیش کی گئی ہے کہ جب موسیٰ دیکھیے وَكَذَا لَا يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ، اسی طریقے سے وہ دراہم اور دنانیر کو نہیں بیچے، یہ تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے، لِأَنَّهَا مَحْفُوظَةٌ، کیونکہ وہ کیا ہے، وَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيَ شَيْئًا عَلَى سَبِيلِ التِّجَارَةِ، اور وسیع کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ کوئی چیز بطور تجارت خریدے، کس کے لیے، صغیر کے لیے، وَلَهُ، اور وسیع کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ ان یشتری ما لا بد منہ للصغیر، ما ہے یہ ما لا بد منہ، کہ وہ صغیر کے لیے وہ چیز خریدے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اب اس کا بیان آ رہا ہے، من طعامہ، یعنی کھانا، وہ کسوتی ہی، اور اس کا کپڑا وغیرہ، وَمَا اسْتَفَادَ الصَّغِيرُ مِنَ الْمَالِ،
من المال میں من بیانیہ ہے اور ما مبہم موصولہ ہے. ترجمہ یوں ہے کہ جو مال صغیر نے حاصل کیا من جہت اخری سول ارسی، وراثت کے سوا دوسرے طریقے سے جو مال صغیر کو مستفاد ہوا، اب اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں، جہت اخری کی تصویر کشی کر رہے ہیں. بِأَنْ وَهَبَ لَهُ یا وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، یا اس کو کوئی چیز اس طور سے کہ ہبہ کی گئی، او اوسی لہو بھی، یا اس کے لیے بھی کی ضمیر کا مرجع شے اور لہو کی ضمیر کا مرجع صغیر، اس طور سے کہ اوسی لہو اے اوسی للصغیر بذالک الشے، یعنی اس صغیر کو اس شے کی کیا کی گئی، وصیت کی گئی. تو اب فلیس لہو ولایت التصرف فیہ، تو اب اس وصی کے لیے اس میں موہوب میں یا جس کی وصیت کی گئی ہے موسیٰ علیہ، سمجھے، تو اب اس میں تصرف کی سرپرستی اس کو اصلاً حاصل نہیں ہوگی. عقارن کانا او منقولن، چاہے وہ چیز کیا ہو، جائیداد غیر منقولہ کے قبیل سے ہو یا منقول کے قبیل سے ہو. اب اس کی جو دلیل ہے تو یہ لفظ ہو لم یکن للموسیٰ علیہ ولایت لأنه لم یکن للموسیٰ علیہ، کیونکہ سامان کو ولایت تھوڑی حاصل ہوگی، کیونکہ موسیٰ علیہ، جب موسیٰ علیہ کو سرپرستی حاصل نہیں ہے تو وصی کو بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہے. یہاں تک بات ہو گئی مکمل. اب ایک مسئلہ یہاں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکاتب تو آپ ماشاءاللہ بہت پہلے سے جانتے اور مانتے بھی. آقا نے بدلے کتابت کے لیے کہہ دیا ہو اتنا دے دو اور چھٹی. یہ ہے مکاتب. مکاتب کا کوئی وصی تھا، مکاتب بھی تو وصی کر سکتا ہے. تو مکاتب کے وصی کو منقول اور عقار دونوں کا بیچنا جائز. مکاتب کے وصی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ منقول کو بھی بیچ سکتا ہے. کس کے حق میں؟ کس کے حق میں؟ یعنی مکاتب کا وصی ہے وہ، تو کس کے حق میں بیچ سکتا ہے؟ دو، یا تو مکاتب پر قرضہ ہے، دو چیزیں ہیں، دین مکاتب اور دین کتاب. مثال کے طور پر غلام مکاتب ہے، اس کا کوئی وصی ہے، اس مکاتب پر کسی کا قرضہ بھی ہے دین کتابت کے علاوہ، اور دین کتابت بھی ہے، وہ آقا کا ہے کہ اتنا مال دے دو اور جناب جاؤ. تو انہوں نے یہ کہا کہ مکاتب کے وصی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ منقول اور عقار کو بیچ ڈالے، مکاتب کے قرض کی پورتی کے لیے بھی اور دین کتابت کی پورتی کے لیے بھی، ادائیگی کے لیے. دونوں طریقے کے دیون کو ادا کرنے پر وہ یعنی اس کو اجازت دی گئی ہے. اس کی وجہ وہی ہے جو گزر چکی. اور یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ مکاتب از خود وہ مختار ہے، اپنے آپ بھی تو مالک ہوتا تھا اس چیز کا. کس کا؟ قضائے دین بنفسہ کا اور قضائے دین کتابت کا. تو جب از خود وہ مالک ہے فقضا وصیہ، تو ایسے اس کا وصی بھی مالک ہوگا. اور جو اس کے کسب سے بچے گا وہ اس کے وارثین کی میراث بن جائے گا. واما وصی المکاتب، رہ گئے مکاتب کے وصی، فلہ ان یبیع المنقول والعقار، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ منقول اور عقار کی بیع و شراء کرے. لقضاء دین المکاتب، مکاتب کے دین کی ادائیگی کے لیے. وَلِقَضَاءِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ، اور دین کتابت کو ادا کرنے کے لیے. لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَانَ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ، کیونکہ مکاتب اس کا مالک ہوتا تھا از خود، اپنے آپ. فَقَضَا وَصِيُّهُ، تو ایسے اس کا وصی بھی مالک ہوگا. وَمَا فَضُولَ، فضولہ ہے یہ کرومہ سے. وَمَا فَضُولَ مِنْ كَسَبِهِ، اور جو اس کی کمائی سے بچا. کس کی کمائی سے؟ جو مکاتب کے کسب سے بچے گا. یکون میراثا لورثتہ،
وہ مکاتب کے ورثہ کی کیا بن جائے گا؟ میراث بن جائے گا. یہاں تک بات ہو گئی مکمل. اب جناب ذرا آگے جو مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں وہ مسئلہ ذرا سننے کے قابل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امل احرار منہم سے، یعنی مکاتب کے جو آزاد وارثین ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بچہ جو کتابت میں پیدا ہوا، یعنی وہ مطلب کتابت کے عالم میں پیدا ہوا اس کا بچہ، کس کا؟ مکاتب کا، جو مولود فی الکتابت ہے. مولود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو یعنی جنا گیا. تو جو کتابت کے عالم میں جو بچہ جنا گیا، اور وہ کہ جو اس کے ساتھ مکاتب کیے گئے سارے کے سارے لوگ، یعنی مطلب ان میں کے آزاد اور وہ بچہ جو مولود فی الکتابت ہے، یہ اور جو مولود فی الکتابت کے ساتھ مکاتب کیے گئے، تو ان کا حکم بھی اس کی طرح ہے، مکاتب کے وصی کی طرح. یہ ہے کہ لوگ ہوں گے. تو فرمایا گیا کہ مکاتب کے جو آزاد ورثہ ہیں تو ان کے وارث ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ بچہ جو کتابت میں مولود ہوا اور جو اس کے ساتھ مکاتب کیا گیا، وہ سارے کے سارے مکاتب کے کیا ہوں گے؟ وارثین. وجہ اس کی لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ بِعِتْقِ أَبِيهِ، اس وجہ سے کہ وہ مولود فی الکتابت یہ اپنی حیات کے اجزاء میں سے کسی جز کے آخر میں اپنے باپ کی آزادی کی بنیاد پر یہ کیا ہے؟ آزاد ہو گیا. اور یہ تو ظاہر ہے نا بھائی، اس کا باپ آزاد ہے دین کتابت کو ادا کرنے کی بنیاد پر. تو باپ کی آزادی کی بنیاد پر مولود فی الکتابت جو ہے تو اس کی حیات کے اجزاء میں سے کسی جز کے آخر میں اس کی آزادی بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. تو اب جب وہ آزادی اس کی ثابت ہے تو ابھی آپ پڑھ چکے کہ مکاتب کے ورثہ میں سے جو آزاد ہوں تو ان کے وارث ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی طریقے سے مولود میں بھی وہ صفت پائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کے وارث ہونے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا. یہ بتانا چاہ رہا. وَإِذَا صَارَ الْفَاضِلُ مِنْ كَسَبِهِ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ، اور جب فاضل یعنی اس کی کمائی سے جو بچا ہوا ہے وہ اس کے وارثین کی میراث بن گیا، تو کیا اب وہ ان کے مال میں تصرف کا مالک ہوگا؟ یعنی اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان کے مال میں وارثین ورثہ کے مال میں تصرف کرے. تو اب اس سلسلے میں زیادات کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، وہ صرف نگہداشت کا مالک ہوگا. کون؟ جو وصی ہے تو وہ کس کا مالک ہوگا؟ صرف یعنی حفاظت کرنے کا مالک ہوگا، اور اس کو ماں اور بھائی اور چچا کے وصی کے درجے میں اتارا ہے. تو وہ جو ماں کا اور بھائی کا اور چچا کا جو وصی تھا اس کو بھی تو یہی حق حاصل تھا حفظ کا. پیچھے پڑھا نہیں آپ نے؟ تو جب ان کے وصی کو بھی حفظ کا حق حاصل تھا تو مکاتب کے وصی کو بھی کس کا حق حاصل ہوگا؟ حفظ کا. اور کتاب القسمت میں، زیادات کی کتاب القسمت میں اس کو باپ کے وصی کے ساتھ مطلب لاحق کیا ہے. اور باپ کے وصی کا حکم کیا ہے؟ تمام چیزوں کا وہ کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. تو اس میں اس کے ساتھ لاحق کیا ہے. لہذا جب مطلب اقارات میں اس کی قسمت جائز، اس نے اپنی تقسیم کو جائز کر دیا، اور قسمت بے کے معنی میں ہے، تو جس نے تقسیم کو جائز کر دیا تو اب اس وصی کی بے کو بھی جائز کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں مطلب یہ ہے کہ دو روایتیں سامنے آئی ہیں. اب دو روایتوں کا بیان یہ آگے کریں گے. دیکھیے فرماتے ہیں فَهَلْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِمْ، تو کیا وہ ان کے مال میں تصرف کا مالک ہوگا؟ تو زیادات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صرف نگہداشت کا مالک ہوگا، اور اس کو ماں اور چچا اور بھائی کے وصی کے درجے میں قرار دیا گیا ہے. اور کتاب القسمت میں اس کو باپ کے وصی کے ساتھ لاحق کیا ہے. تو جب اس نے اس کی اپنی تقسیم کو اقارات میں جائز قرار دیا اور قسمت یہ بے کے معنی میں ہے، تو جن حضرات نے مکاتب کے وصی کی قسمت کو جائز قرار دیا تو اس کی بے کو بھی کیا قرار دیتے ہیں؟ وہ
جائز قرار دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں فکانہ فیہ روایتان، تو اس کے اندر دو روایتیں ہو گئی. اور یہ ساری تقریر اس وقت ہے جب کہ وہ بدل کتابت کی ادائیگی سے پہلے انتقال کر گیا ہو، لیکن بدل کتابت ادا کر دیا اپنی زندگی میں اور آزاد ہو گیا، پھر انتقال کیا، تو اب اس مکاتب کا وصی آزاد کے وصی کی طرح ہے بلا خلاف. یہ ساری تقریر جو اوپر والے مسائل شرعیہ فرعیہ کی ہے، یہ کب ہے وصی کے بارے میں، وصی مکاتب کے؟ جبکہ وہ مکاتب بدلے کتابت کی ادائیگی سے پہلے انتقال کر گیا ہو. اگر زندگی میں بدلے کتابت ادا کر کے آزادی حاصل کر لی ہے، پھر انتقال ہوا، تو اب اس مکاتب کا وصی آزاد کے وصی کی مانند ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ یہاں تک بس اتنا ہی رہے.